बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 2 दिसंबर साल 2020 और आज बुध का दिन। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ही तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज स्पेशल एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज का प्रोग्राम आपके फीडबैक यानी आपके सवालों पर मुश्तमिल होगा। आपके सवालों का जवाब आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से लेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी शुरू करो मैसेजेस। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। पहला मैसेज मेरे पास बिलाल का है। मियाँ बिलाल कहते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि बिजली वाला जो ट्यूबवेल है वो तो दिन और रात दोनों औकात में पानी देता है, जबकि सोलर वाला ट्यूबवेल सिर्फ दिन में देता है। मशवरा दीजिए मेरे लिए कौन सा बेहतर रहेगा। देखिए, जिस तरह मैं पाकिस्तान में बिजली के टैरिफ बढ़ते हुए देख रहा हूँ मुस्तकबिल करीब के अंदर, तो मेरी तो आपको यही ख्वाहिश और गुजारिश होगी कि आप जो हैं वो सोलर वाला ट्यूबवेल ही लगाएं। वो फिर भी बेहतर है लिमिटेशन के बावजूद। जी, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी फसलों को पानी रात को लगना होता है ना, दिन में नहीं लगता पानी। मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में पानी नहीं लगता फसलों को ना, या किसान के बकौल उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, तो इसलिए किसान की कोशिश होती है कि वो बिजली वाला ही लगाए, क्योंकि वो पावर से पानी भी बड़ा खींचता है और बहुत सारा पानी खींचता है। लेकिन अब क्या करें कि मुझे मुस्तकबिल के अंदर बहुत बुरी हालत होती हुई नज़र आ रही है इसकी, पावर सेक्टर की नहीं, पावर टैरिफ की। जी, तो उस सूरत के अंदर तो मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इसी पे गुजारा करें, फ्लड इरिगेशन की बजाय ना। वो जो टिलिंग होती है और वो जो बनियाँ बना के तो बनियों के ऊपर वो फसल लगाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो जो ड्रिप इरिगेशन की तरफ चले जाएं, महंगा काम है, लेकिन कम से कम ये तो किसान हमारा कर सकता है ना, पानी बहुत सारा बच सकता है, खेलियों के अंदर ही पानी जाए और वहीं से पौधा चूस ले है। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरफ ध्यान किया जाए। मैं तो भाई बिजली वाले का मशवरा नहीं दे सकता जी, डर ही लगता है। अल्लाह अल्लाह को दे, जान अल्लाह को दे रही है। जी, नेक्स्ट मैसेज मोहम्मद इब्राहिम रशीद का और ताहिर फरीद खान का। इन दोनों का जो सवाल है वो ब्रोकर से मुतल्लिक है, लिहाजा मिला के पढ़ रहा हूँ। इब्राहिम कहते हैं पेशावर में किसी ब्रोकर के हवाले से रहनुमाई करते हैं, और ताहिर कहते हैं कि दादाजी वो क्या मैयर होंगे जिन पर हम एक ब्रोकर के अच्छा या बुरा होने को परख सकते हैं। गुस्सा नहीं करना। ये जी हमको 20 मरतबा बयान कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आप नए तशरीफ़ लाए हैं तो इसलिए हम फिर इसको एहतियातन दोहराए देते हैं। और वो जो ईमेल पे हमसे जो है वो कुछ अहम हजरात जो हैं, अहम ना इन्वर्टेड कॉमर्स, हाँ, ब्यूरोक्रेसी के, सिविल और मिलिट्री दोनों के, आपको पता है चुक्कड़ पावे सानू जरूर, लेकिन ये बातें तो हमसे पूछते रहते हैं ना। तो उन सब के लिए मैं अर्ज किए देता, जो कहते हैं मेरा नाम ना लीजिएगा और होता तो बिल्कुल भी नहीं बताना। देखिए जल्दी रिटायर हो जाते हैं ना हमारे जाहिर है दिफा वाले लोग जो हैं, तो फिर उनको फिक्र पड़ी होती है कि यार इतने के पैसे मिलने हैं तो इसकी रिलोकेशन रिप्लेसमेंट कैसे की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी हम ही मामनत फराहम करते हैं, रहनुमाई नहीं, रहनुमाई मेरे रब की है, मामनत फराहम करते हैं, असिस्टेंस देते हैं, फैसला साजी के अंदर उनको हकायक बताते हैं। तो वो भी सुन लें। उन्होंने ईमेल पे किया था तो मैंने कहा इतनी लंबी ईमेल कौन लिखे, कम जवान थी मौत पर इतनी ईमेलें आती हैं, और पिछले दिनों तो बहुत ही आई हैं। तो मैं वो फिर लिख के वो मेरी एक बहन ने सऊदी अरब से भी अपनी बेटी की तालीम के हवाले से पूछा था, वो मेरा ज़मीर मुझे कचोके लगाता रहता है। अब वो इतनी डिटेल का जवाब है, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर ना एक लंबी सारी तकरीर झाड़ के आपके रिलेटेड वापस भिजवा दूँ, ठीक हो गया। तो अब वो लिखने का काम जो है ना आपा जी वो मुश्किल है। तो देखें वो ज़मीर लगा हुआ मेरे ख़िलाफ़ ना, कि मैं किस दिन बैठ के उसका मैं जवाब लिखूँ आपका। मुझे आपके वाकई बहुत ज़्यादा बहनें जो हैं वो जब पूछती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा वज़न महसूस होता है। तो उन्होंने कहा आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं, क्योंकि सारे ही सुनते हैं आपको। खैर बात वापस आ गई। तो भाईजान बात ये है कि बंदे को जिस तरह जहाज़ ने या बस का एक्सीडेंट ज़िंदगी में एक ही दफ़ा होना होता है, लेकिन एमरजेंसी गेट पीछे रखा जाता है, इसी तरह उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ हमें अडॉप्ट करना चाहिए। पहली बात तो ये कि जितना छोटा ब्रोकर होगा उतने थोड़े उसके खर्चे होंगे, और ये बात ज़हन में रखें कि ब्रोकर या जो आड़ती है उसने आपसे कमाना है,
تو جتنا بڑا اس کا بروکریج ہاؤس ہوگا, جتنی زیادہ خواتین اس نے فرنٹ آفس میں یا فرنٹ ڈیسک پہ بٹھائی ہوں گی, ان سب کی مسکراہٹوں کے خرچے آپ نے دینے. تو بڑا بروکر کا مطلب ہوگا بڑا کمیشن, بڑا خرچہ. میں اس لیے ذاتی طور پہ چھوٹے بروکر کے حامی. لیکن ہوتا کیا ہے, یہ جو بڑے شہر ہیں نا, ڈیولپ شہر ہو گئے, جیسے لاہور کراچی 2 جگہ ہو گئی, یہاں پہ سٹاک مارکیٹ کے بروکرز کی تاریخ جو ہے وہ کم از کم 50 سال پرانی ہے. 60 سال, 50 سال, 40 سال پرانی بروکر تاریخ ہے ان کی. ان کے ہاں کوئی نارمز ڈیولپ ہو گئے ہوئے ہیں, ان کے ہاں سیکیورٹیز ہو گئی ہوئی ہیں, ان میں سے جو گند نکلنا تھا وہ نکل گیا ہوا ہے, جو ڈیفالٹ کرنا تھا وہ ڈیفالٹ کر کے بھاگ گئے ہوئے ہیں. اب جو قائم ہے یہ پوری چھلنی میں سے نیچے آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو لہذا یہ بہتر لوگ ہیں. اسلام آباد, پشاور یا کوئٹہ کے اندر ان کی تاریخ کسی کی 5 سال پرانی ہے, کسی کی 7 سال پرانی ہے, کسی کی حد 10 سال پرانی. اس سے زیادہ بروکر وہاں پہ پرانا آپ کو ملے گا ہی نہیں, مقامی جو چھوٹا بروکر کہلائے گا. تو اس کا مطلب, اور اس کی کتنی کی ٹریننگ ہو گئی ہوگی وہاں پہ بیٹھے ہوئے, نہیں ہوئی. تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ جب بلنڈر مارتا ہے تو اس کے بلنڈر کی زد میں آپ بھی آئیں گے, کیونکہ آپ اس کے ہاں ٹریڈ کر رہے ہوں. اس کی مثال آپ ایسے ہی لے لیں کہ آپ نے ایک فصل اگائی, لیٹ سے گندم کی فصل اگائی, اور جا کے آپ نے بروکر کے وہاں پہ رکھ دی, بروکر کی آڑت پہ رکھ دی, ہم پنجابی میں اس کو کہتے ہیں, آڑتی کی آڑت پہ رکھ دی. ابھی آپ کا سودا بکنا بھی شروع نہیں ہوا یا بکا بھی نہیں ہے, تو اس آڑت پہ پولیس کا پڑ گیا چھاپا, اور پولیس نے کہا کہ یہ تم جس بلڈنگ میں بیٹھے ہو اس پہ تو تم نے قبضہ کیا ہوا تھا. لہذا پولیس نے نہ صرف کہ اس کو گرفتار کیا بلکہ وہاں پہ پڑا ہوا سارا سامان بھی ضبط کر لیا, اور آپ کی گندم بھی اس پہ چلی گئی. اب آپ کو عدالتیں چڑھنا پڑے گا یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ گندم تو میری تھی بھائی, میں تو بیچنے کے لیے لایا تھا. ہم یہ پازیٹیو رہتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ عدالت آپ کو یہ ریلیف دے گی, لیکن عدالتیں تو چڑھنا پڑے گا نا, ظاہر ہے. اور اتنی دیر وہ گندم وہاں پہ لاوارث پڑی رہے گی. بارش ہو گئی تو بیڑا ہی گرک ہو گیا, نچلے والی کالی ہو گئی, اتلے والی گیلی ہو گئی, پھول گئی, اور درمیان میں تھوڑا سا پیس بچے گا آپ کے گندم کا. جی, تو کہنے کا تو اس لیے وہ اس کے پاس آپ کا مال ہونا ہے, تو وہ بندہ شریف ہونا چاہیے. اب سمجھ لگ گئی نا, وہ بندہ بندے کا پتر ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہو گئی, ٹھیک ہے, اور اسے کام آتا ہو, جو کہ چند سالوں میں کام نہیں آ سکتا. یہ 20 25 سال لوگ لگا کے یہ والا کام سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات ہوگی, پہلی بات ہوگی. دوسری بات, میں مقامی بروکر کا حمایتی اس لیے بھی ہوتا ہوں کہ اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے نا, تو اگر تو وہ کراچی کا یا لاہور کا کوئی بروکر کا نمائندہ دفتر ہے, تو وہاں پہ جو بیٹھا ہوا کلرک ہے انہوں نے کہنا جو بات ہوگی ہیڈ آفس میں ہوگی. اب آپ 2 چکر لگائیں گے نا کراچی کے, تو تیسرے پہ آپ کہیں گے یار لٹ گئے یار, جی گیو اپ کر دیں گے, گیو اپ کر دیں. اور یہی ان کا باقاعدہ پلان ہوتا ہے. تو اس لیے میں دوسرے شہر کے بروکر کے اس لیے بھی مخالف ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ دوسرے شہر کا بروکر جب وہاں پہ آگے آفس کرائے پہ لے گا, بندے رکھے گا, تو اس کا خرچہ بڑھے گا. تو یہ خرچہ اس نے آپ سے نکالنا ہے کمیشن کی صورت کے اندر. مقامی بروکر ہوگا وہ آپ کو اس کے اندر دے دے گا. لیکن مقامی بروکر کا اسلام آباد کراچی کے حوالے سے میں نے جو اسلام آباد پشاور کے حوالے سے میں نے جو لمیٹیشن عرض کی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا اس کا ایک میں وے فارورڈ نکالا ہوا, وے آؤٹ نکالا ہوا کہ بروکر جب بھی چنے وہ ایسا ہو جسے آپ سوشلی گھیر سکیں, ٹھیک ہے نا, کہ وسیم کے بہنوئی کے سالے کی مامی کا پتر ہے جی وہ بروکر, جی کوئی کنیکشن نکلتا ہوا, کنیکشن نکلا ہے نا, ٹھیک ہے نا. یا اس بروکر کے ابا جی جو تھے وہ میرے ابا جی کے دفتر میں ملازم ہوا کرتے تھے, رابطہ نکلا ہے نا آپ کا, آپ کو اس کی فیملی کا پتہ چل گیا, وہ آپ سے 2 نمبری کرتا ہوا تھوڑا سا ہے وہ ہچکچائے گا, ٹھیک ہے, یا کرے گا آپ کو پہلے بتا دے گا کل میں نے ڈیفالٹ اناؤنس کرنا ہے, تسی آج اپنے سارے شیئر کاٹ لو, ٹھیک ہے نا, جی اس طرح کی آپ کو فیور دے دے گا, ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ اس کے ساتھ آپ کو ہے نا کوئی سوشل بانڈیج نکلا ہے کہ آپ اس کو گھیر سکیں. یہ چھوٹے شہر کے لوگوں کے لیے ایک میں بات کر رہا ہوں, مطلب کہ پتے کی بات جس کو کہتا ہے.
ایک تو یہ آپ کر لیجیے، وے آؤٹ اس کا یہی نکلتا ہے بروکر کے سلیکشن کا اضافِ عقل جو ہے کہ کوئی پرسنل سوشل لنکیجز آپ کا اس کے ساتھ ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو. بڑے بروکر کے یہاں کو کام کر رہا ہے اس کا ٹریڈر، اس کے ساتھ آپ کا کوئی لنک نکل آتا ہے تو آپ اس بڑے بروکر کو بھی آپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے بروکر جو ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے کلائنٹ ہوتے ہیں، وہ ویسے بھی چھوٹے کلائنٹ کو کاٹی منہ لگاتے ہیں. اور لیکن اگر وہ آپ وہاں پہ بھی چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کاسٹ بڑھ جائے گی لیکن چیزیں محفوظ ہو جائیں گی، ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گی. لیکن چھوٹا بروکر اگر آپ چنیں تو باقی خصوصیات کے ساتھ ساتھ کہ اس کو کتنا عرصہ ہو گیا، یہ سوشل بانڈیجز والی خصوصیات ضرور نکالیں ساتھ. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ بروکر سے ریلیٹڈ کوئی بات؟ اچھا وہ پشاور والا بروکر، ہاں اس کا بھی جواب دے دیں. یہ اس کا جواب اس میں آ گیا نا ٹھیک ہے کہ اگر لوکل بھی ہے اسلام آباد میں، اگر لوکل بھی ہے تو کم از کم اس کے ساتھ آپ کا یہ والا لنک ضرور کسی نہ کسی ریفرنس سے، کسی نہ کسی ذریعے سے ضرور نکلنا چاہیے. جی نیکسٹ میسج ملک اکرم کا ہے، پوچھتے ہیں کوئی یونیورسٹی یا ادارہ اسٹاک مارکیٹ سے متعلق تعلیم دیتا ہے؟ نہیں، انفارچونیٹلی نہیں پاکستان دنیا بھر میں بھی نہیں دیتا. دنیا بھر کے اندر وہاں پہ ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے، جس طرح CA سرٹیفکیشن ہے نا، اس طرح وہاں پہ بروکرز کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے. اور نارملی لوگ CA کرنے کے بعد وہ کرتے ہیں. CA کرنے کے بعد، حالانکہ CA خود اچھی بھلی ڈگری ہے. اچھی بڑی ڈگری ہے بندہ، ٹھیک ہے، ریٹائرمنٹ کی طرف چھوٹی موٹی فیکٹری لا لینا ٹورڈز ریٹائرمنٹ. بالکل. لیکن یہ جو ہے اس کے بعد پھر وہ بروکر کی ایج بھی بہت کم ہوتی ہے، 30-32 سال تک ریٹائر کر دیتے ہیں اس کو. کہتے ہیں لے پتر ہوں پیچھے بہ کے اشارے کریا کر، ایسا ایسا. جی ٹھیک ہے، ٹریڈنگ ہال میں کھڑے ہوئے ٹریڈر کو اشارے کیا کر، ٹھیک ہے نا، اسٹریٹجی بنایا کر. تو ہمارے یہاں پہ جس کا منہ آتا ہے اٹھا کے شروع کر دیتا ہے. ہم صحافت کرتے کرتے آپ کو اسٹاک مارکیٹ بتانا شروع ہو گئے ہیں، ظاہر ہے. جی نیکسٹ میسج سید امتنان احمد کا ہے اور کہتے ہیں پروگرام میں 2 منٹ وقف کیجئے. ایکالوجی، اس ریجن کی ایکالوجی کے حوالے سے، اور ڈان اخبار جو ہے اس میں ایک دریا کی موت کے متعلق ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے. کہتے ہیں اس پہ دادا جی جو ہے وہ بات ضرور کریں. یار میں نے ابھی اس پہ نظر ڈالی ہے، میں دیکھوں گا اس آرٹیکل کو سکون میں بیٹھ کے. ایکالوجی کو اکانومی گورن کرتی ہے ہمیشہ سے، میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں. پرانے دور میں نہیں لے کے جاؤں گا، موجودہ دور کی زندہ مثال صومالی پائرٹس، صومالیہ کے بحری قزاق، ہاں جی، ہر جہاز لوٹ لیتے تھے. پوری دنیا اقوام متحدہ لے کے ڈنڈا ان پہ چڑھ گئی. لیکن کبھی کسی نے جا کے ان کا بھی غم پوچھا کہ بھائی تمہیں تکلیف کیا ہے، کیوں لوٹ مار کر رہے ہو؟ یہاں سے گزرنے والے ہر پر امن جہاز کے ساتھ پنگا کیوں لے رہے ہو، بحری جہاز کے ساتھ آپ؟ جی خاکسار نے یہ کیا. پتہ چلا کہ صومالیہ کی فوج تھوڑی بہت ہی ہے نام، وہاں کے ان کے ارد گرد جو سمندر ہے اس میں جا کے جاپان، چائنا، ٹھیک ہے، اور یورپین ممالک کے جو ٹینکر ہیں بڑے بڑے، جو کہ ایک گو کے اندر ٹنوں کے حساب سے مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور وہاں پہ پورے جہاز میں پوری فیکٹری لگی ہوتی ہے. مچھلی پکڑتے ہیں، اس کی دم اور سر کاٹتے ہیں، پیٹ چاک کر کے اس میں سے ہڈی باہر نکالتے ہیں اور اس کو صاف کر کے اور جناب پیک کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور یہ اوپر اور سارا گند سمندر میں واپس پھینک دے جاتے ہیں. ان کو چلیں وہ مچھلیاں کھا لیتی ہوں کہ ہم فرض کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس خطے میں سے مچھلیوں کی نسلیں ختم کر دی. اب صومالیہ کے اندر جو اس ساحل پہ رہنے والے لوگ تھے، ان کا سورس آف انکم تھا ہی مچھلی پکڑنا اور آگے بیچنا، خوراک بھی ان کی وہی تھی. اب جب ان کے سے آپ نے سورس آف انکم چھین لیا، ایکالوجی کو ڈسٹرب کیا، ایک کمیونٹی کا سورس آف انکم چھن گیا. جب وہ چھن گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر یہاں سے جو جہاز گزرتے ہیں ہم ان کے اوپر چڑھ کے لوٹ مار کریں گے، ہم نے تو کھانا ہے نا، ہم نے تو زندہ رہنا ہے. تو پوری دنیا بندوقیں اٹھا کے ان کے گرد آ گئی. امریکہ نے بحری بیڑا وہاں پہ کھڑا کر دیا. کتنا ظلم ہے یار. آپ نے ان سے ان کا رزق چھینا، روزگار چھینا، زندگی چھینی، اور انہوں نے مزاحمت کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں کم از کم زندہ رہنے کے لیے 2 لقمے تو دو. آپ نے ان کو گولیاں مار دی. ٹھیک ہے نا، یہ ہے ظلم جب آپ ایکالوجی چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ڈائنامکس بدلتے ہیں، اکنامکس ڈائنامکس بدل جاتے ہیں. یہ میں ریسنٹ ایگزامپل دی آپ کو. اس نے تو پرانے
لاسٹ ریور، یہ دریائے بیاس جو ہے، انڈیا سارا دریا پی گیا، ڈکار ہی نہیں مارا. دنیا کے اندر کہیں پہ بھی 100% پانی نہیں روک سکتے آپ دریا کا. 5 سے 15% آپ نے چھوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن بیاس وہ دریا ہے جس کے اندر انڈیا 1% پانی نہیں چھوڑتا. اور یہاں پہ اتنے شرمناک ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر انہوں نے دریا سرنڈر کیے ہوئے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ بھی نہیں کرتے. ایسے مخنث لوگ ہم پہ مسلط ہیں کہ یار 5 سے 15% تو انٹرنیشنل پرنسپل ہے، دریا خشک نہیں ہو سکتے. آپ نے ڈیم بنا لیے، آپ نے بند بنا لیے، کوئی بات نہیں، لیکن 5 سے 15% برسات کے موسم میں ہی صحیح چھوڑو تو صحیح پانی، چھوڑو اس میں پانی. یہ دریا ہے، اس کا یہ خشک نہیں ہونا. یہاں پہ سیولائزیشن ختم ہو جائے گی. کوئی نہیں یہ پلیڈ کرتا انٹرنیشنل فورمز کے اوپر. ہاں 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ آپ کے اور میرے اوپر گالیاں دینے کے لیے ضرور مسلط کیے ہوئے ہیں کرائے کے ٹٹو. یہ ہے، ٹھیک ہے نا. دریا بیاس پورا پی گیا انڈیا. ستلج میں پھر بھی 10 سال میں ایک مرتبہ پانی آتا، دریا پوری طرح بھرتا ہے. ستلج دریائے سندھ سے بڑا دریا تھا، لیکن چھوڑتے ہیں وہ. 1 دہائی میں ایک دفعہ سیلاب آتا ہے تو وہ اس وقت پانی چھوڑتے ہیں، اور ایک دفعہ ستلج پورا آتا ہے. اور اتنا بڑا دریا بھرنا بھی مطلب ایونٹ آف دا ڈیکیڈ ہوتا ہے. اگر ہم اس پانی کو بھی پراپرلی مینیج کر لیں اہل پاکستان، تو وہ ہماری یہ روہی ہے، بہاولپور والا جو صحرا ہے، اس کی اگلی 3 سال کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا ہے. وہ ہم آگے بہا دیتے ہیں سمندر میں پھینک کے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اگر وہ جو 10 سال میں تو چلے 7 سال میں سے 3 سال تو پانی دستیاب رہے بھائی. تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر لیں. یہ ڈیم ہیڈ شیڈ ہی بنانے ہیں نا ہم نے راستے میں، ٹھیک ہے نا. ہیڈ لوڈن جو ہے، ہیڈ لوڈن ہے وہ دریائے بیاس پہ تھا. اچھا تو دریا ہی نہیں رہا تو ہیڈ کدھر تو گیا؟ دریائے بیاس کو اور ہیڈ لوڈن تک ریلوے ٹریک جاتی تھی پاک پتن شریف سے نکل کے. وہ ٹریک ہی اکھاڑ کے کھا گئی قوم. اپنی تاریخ کو کھاتی جا رہی ہے یہ قوم. ایسی قوم کو تو بھائی کیوں نہیں ہوگی جو اپنی تاریخ کو کھاتی جاتی ہے یار، کھائی جا رہی. وہ ٹریک نکال کے اس کے زمین پہ کب ٹریک پورے 2 ایکڑ چوڑی زمین ہوتی ہے جس کے درمیان میں ٹریک چل رہا ہوتا ہے، اور وہ سرکاری زمین کنسیڈر ہوتی ہے. جی جی. اس زمین پہ قبضے ہو گئے، پتہ نہیں کس کس نے بک کر لی. یعنی پاک پتن جنکشن صاحب وہاں سے ایک تو جاتی تھی وہاں پہ، اور دوسرا ٹریک نکل کے جانا تھا فاضل کا انڈیا میں چلا گیا. وہ جو ایلوکیٹڈ زمین تھی اس پہ مانے کا قابض ہو گئے، وٹو قابضہ نہ ہو گئے. اللہ اللہ خیر صلاح. اوپر سے پاکستان بن گیا. کسی نے پوچھا ہی نہیں آج تک کہ بھائی جان یہ آپ کے پاس زمین کہاں سے آئی؟ آپ تو ڈکیتیاں کیا کرتے تھے بھائی انگریز کے دور میں، اور اب آپ جاگیردار بنے ہوئے ہیں. اب آپ جاگیردار بن گئے. تو وہ انہوں نے جاگیردار بن کے وہی حرکتیں کی نا، لوٹ مار والی، جو وہ ایسے ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب وٹو صاحبان سے معذرت کے ساتھ، ہم سب کو نہیں کہہ رہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن وہ جو وہاں پہ ہیں کچھ لوگ. ایک سیگمنٹ جی. اب آپ نے خاور مانے کا کی طرف نہیں چلے جانا. اچھا خیر ٹھیک ہے. انصر جاوید کہتے ہیں دادا جی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی اپنے ملازمین کو کہہ رہا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ آپ دیں آپ کو اپارٹمنٹ ملے گا، نہ ملا تو پیسے واپس ہو جائیں گے. آپ اس کی اتھینٹسٹی کے متعلق کچھ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے یہ اتھینٹک ہے جی. اور میرا خیال ہے کہ قسطیں وسطیں آپ دے رہے ہوں گے، آپ رجسٹر ہو گئے ہوں گے، قسطیں وسطیں دے رہے ہوں گے، تو ڈاکومنٹس آپ کے پاس پراپر ہونے چاہیے. پراپر ڈاکومنٹ میں ازیوم کر رہا ہوں کہ ہوں گے، اور اسی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ کہا ہے نا. یا وہ نئی الاٹمنٹ سیک کر رہا ہے، اگر نئی الاٹمنٹ بھی سیک کر رہا ہے تو پا دو، ٹھیک ہے نا. جی صحیح ہے. کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی آ جائے سر پھرا نواز شریف ورگا تو پلاٹ یا فلیٹ کڈ مارے تھوڑا. جب تک یہ ہے تب تک تو کوئی توقع نہیں ہے، لیکن اتنی دیر میں قسطیں جمع کرواتے ہیں، آپ کے پیسے تو جمع ہو جائیں گے، پیسے جمع ہوتے رہیں گے. جی دادا جی یہ خبر آپ کے سامنے موجود ہے. اس پہ مجھے بڑے سوال آئے ہیں کہ جو ویزا کے ایشوز بنے ہیں پاکستان سمیت کئی اسلامی ملکوں کے، یہ اس کے پیچھے اسرائیل کو تسلیم کروانے کا دباؤ ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. وہ بیسیکلی تو شہود عرب جو ہیں، وہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، بروکر ہی ہے نا. تو جو بھی اپنا مال لا کے آئے گا اور ان کے ہاں بیچے گا، انہوں نے تو دونوں کے درمیان سے رزق حلال نکالنا اپنا. تو جتنے زیادہ لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے نا، جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنا مال ایکسچینج ہوگا نا. تو وہ کیسے لوگوں کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں؟
मैं तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका तो इंटरेस्ट ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। लेकिन वो कहते हैं कि इसराइली जो सिटीजन है उनकी इंसिडेंटली ये वाकया एक ही वक्त हो गया है, तो मुझे बाहर इसमें कोई नहीं नजर आता कि इसराइल को भाई इसराइल ने भी तो कुछ बेचा, सौदा वहां पे आके बेचना है ना, तो खुद तो वो खरीदार नहीं है। 1 सवा लाख की आबादी कितना खरीद लेगी? उनकी अब तक की स्ट्रेंथ क्या है कि वो दुनिया भर के नौदौलतियों को या इलीगल वेल्थ वालों को इकट्ठा करते हैं कि आओ जी इतने खर्चा करो, अयाशी करो, ठीक है। अयाशी का भी सारा सामान दस्तयाब है, तजारत का भी सारा सामान दस्तयाब है, तो यहाँ पे आप सौदेबाजी करें, पैदावार अपने कार करो और खाओ भी जाके अपने कार। यहाँ पे लेन देन करने के लिए आ जाया करो 4 दिन, ताकि आपकी हम खाल उतारे और हमारा काम चलता रहे। तो अब अगर लेन देन करने के लिए वहां पे नहीं कोई जाएगा, ठीक है ना, तो गुलशन का कारोबार तो गुलशन का कारोबार कैसे चलेगा? नेचुरल नहीं लगती ना बात, अननेचुरल। जी। नेक्स्ट मैसेज हमजा मलिक का है, कहते हैं दादाजी बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप पाकिस्तान में क्या कोई है? बिल्कुल, सीएसएस करो। सीएसएस का रिजल्ट आया पिछले दिनों। अच्छा जी। हाँ, बच्चे पास हुए हमारे। मुझे 2-3 पार्टियों की तरफ से, पार्टियों की वालदाओं की तरफ से गुजारिश हुई है के बच्चे को तैयारी करवा लें सीएसएस की। हाँ, इंटरव्यू की। ओके, टेस्ट पास हो गया ना बच्चे का, ठीक है। ठीक है ना। आपने हामी पढ़ ली होगी? नहीं, मैं हामी पढ़ के मरना सी। हामी नहीं पढ़नी है, माई ने बंदूक मार कट मारनी है मैनू। वो अब्बा जी को कहे मुझे फरमाइश करे। वो टाइम कंज्यूमिंग दादाजी बहुत हो जाता है, फिर बाकी मामला डिस्टर्ब होते हैं। बच्चा 5-6 घंटे खा जाता है। खैर ਅਸੀਂ भी वेले ही बैठे होने सारा दिन कड़छ मांजते रहने। आजकल तो मैं बस लोगों को स्टॉक एक्सचेंज वो भेज रहा हूँ, स्कॉलरशिप की लिस्टें भेज रहा हूँ। चलें, आप भी खुश रहें। टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया। खुशी की बात है कि मैसेजेस भी मैंने सारे पढ़ दिए, सारे खत्म हो गए। कोई एकदम नहीं, बिल्कुल खत्म हो गए। सामिन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर क़यामत का सौर फूंक दिया जाए और तुम्हारे हाथ में एक बीज हो दरख्त का, किसी पौधे का, तो उसको ज़मीन में बो दो, गाड़ दो उसको ज़मीन, ठीक है। पॉजिटिविटी इससे ये है, यह मुस्बत इसमें से पहलू जो मैं ड्राइव करता हूँ मेरी महदूद अकल या उसके मुताबिक, कि दुनिया के अंदर छोटी से छोटी नेकी करने का भी आपको मौका मिले। वो अलिसान भी हो सकती, जुबान से भी हो सकती, किसी के लिए अच्छा बोलें, ये भी एक नेकी। आप दिलों में नफरतें कम करने की कोशिश करें, ये भी एक नेकी है, ठीक है। तो उसको कर गुजरिए, किसी वक्त के लिए, किसी मजीद वक्त के लिए डैमेज ना कीजिए। क्या पता है कि जिंदगी जो है वो आगे इजाजत दे या ना दे, और वो मौका दोबारा आए या ना आए, ठीक है। तो लिहाजा अच्छी बात जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो और जिससे किसी का भला होने के इम्कानात ज़्यादा हो, वो कर देनी चाहिए, रोकना नहीं चाहिए खुद को। और ये मेरी बात जहन में रखिएगा कि वो बात या उसका भाव जो है वो उस तक पहुंच जाएगा, आपके ज़रिए नहीं पहुंचेगा तो किसी और के ज़रिए पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला ने तो अपना काम, इस कायनात का सर्कट जारी रखना है ना। आप ये काम नहीं करेंगे, किसी और से ले लेगा, ठीक। इसलिए किसी की तरफ मुस्कुरा के देख के बात करना भी नहीं किया। तो अगर मौका मिले ज़िंदगी के अंदर तो ये कर गुजरिए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आज ये स्पेशल एपिसोड यानी फीडबैक पर मुश्तमिल प्रोग्राम आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।